اپنی آخری ساعتوں کی طرف بڑھ رہی ہے، وہ دل میں حسرت ہوتی، ہم حسرت کا ہی اظہار کر سکتے ہیں کہ شاید کربلا میں بطول کی بیٹیوں نے یہ دعا کی ہو کہ اے شب عاشور رک جا، تو ڈھلے گی زہرا کا گلستان اجڑ جائے گا، جو ہی عاشور کی صبح طلوع ہوگی بطول کے گھر میں لوٹی پڑ جائے گی، لوٹا جائے گا خاندان زہرا۔ آپ نے سوچا ہے صحیح کہ اس رات کی تاریکی میں ننگے پاؤں ننگے سر گلیوں میں بازاروں میں کبھی حسین کے علی اکبر کا نام لے کے ماتم کرتے ہو روتے ہو، کبھی علی اصغر کا نام لے کر روتے ہو، کبھی قاسم کا نام لے کے روتے ہو۔ آپ نے نہ قاسم کو شہید ہوتے دیکھا ہے، آپ نے نہ علی اصغر کو شہید ہوتے دیکھا ہے، آپ نے نہ علی اکبر کو شہید ہوتے دیکھا ہے، سنا ہے نا صرف۔ تو خود سوچو، سننے والے کا جگر پھٹ رہا ہے، سوچنے والے کا جگر پھٹ رہا ہے، آنکھوں کے آنسو ہیں تو تھمنے کا نام نہیں لیتے۔ ہمارا کیا رشتہ ہے سوائے اس کے کہ ہم ان کے غلام ہیں، ہم ان کے نوکر ہیں، ان کے نوکروں کے نوکر ہیں، وہ بھی پتہ نہیں اس قابل ہیں کہ نہیں۔ لیکن خود سوچو ان ماؤں کے دل پہ کیا گزری ہوگی، ان بھائیوں کے دل پہ کیا گزری ہوگی جو اپنے جوان بھائیوں کو رخصت کر رہے ہوں گے، اس بوڑھے باپ کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ اور پھر خاص طور پر اس حسین مظلوم سے کوئی جا کے پوچھے جو کئی دن کے پیاسے بھی ہیں، بھوکے بھی ہیں، کبھی اس خیمے سے کسی شیرخوار بچے کی الاتش کی آواز آتی ہے تو کبھی دوسرے خیمے سے کسی بچی کی۔ آج کی رات کوئی کربلا میں سویا نہیں، یا عبادت میں مصروف رہے یا اپنی قربانیوں کی تیاریوں میں ماہیں اپنے بیٹوں کو تیار کرتی رہیں۔ نوجوانوں، اللہ آپ کی جوانی کو سلامت رکھے۔ ساری دنیا کے نوجوان اپنا سارا خون بھی یاد حسین میں بہا دینا، اور خون کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر بن جائے، پھر بھی حسین کے علی اصغر کے خون کے ایک قطرے کی قیمت نہیں بن سکتا، حسین کے علی اکبر کے ایک قطرے کی بھی قیمت نہیں بن سکتا۔ کسی بھی ماں باپ کے لیے اپنی اولاد کو یہ جانتے ہوئے کہ میں نے اسے مقتل میں بھیجنا ہے اور پھر صبح سے لے کر اب تک جو بھی گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، یقین ہو کہ یہ بھی جائے گا اور واپس نہیں آئے گا، بہت مشکل ہے۔ عزادارو، یہ لمحات اپنے آپ کو ذہنی طور پر کربلا میں لے چلیں اور چشم تصور میں لائیں کیا ہے۔ ایک طرف چند بیویاں، بچے، ایک طرف ہزاروں کا لشکر، اور پھر کئی دن کے بھوکے پیاسے۔ جب یہ صبح عاشور طلوع ہوگی نا تو مسلسل قربانیوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ حسین نے روز عاشور پہلے اپنے اصحاب کو بھیجا تھا مقتل میں، اور میں عرض کر چکا ہوں اس لیے بھیجا تھا کہ ہر گزرنے والا لمحہ پیاس کی شدت کو بڑھا رہا تھا۔ حسین نہیں چاہتے تھے کہ میرے اصحاب زیادہ دیر پیاس برداشت کر سکیں گے۔ جاؤ میرے پیارے اصحاب، خدا کے دین پہ اپنی جان قربان کرو۔ حوض کوثر پہ میرا نانا، میرا بابا، میری ماں زہرا، میرا بابا علی، میرا بھائی حسن تمہاری انتظار میں جام کوثر لیے کھڑے۔ صبح سے اصحاب کا سلسلہ جاری رہا، خیموں سے تیار ہو کے اجازت لے کے جاتے ہیں، حسین مقتل سے لاشا اٹھا کے لاتے ہیں۔
ایک ایک کر کے جب اصحابی شہید ہو گیا نا، اب جوانان بنی ہاشم کی باری آئی. ایک ایک جوان اجازت لیتا ہے، داد شجاعت حاصل کرتا ہے، منزل شہادت پہ فائز ہوتا ہے. حسین غریب جا کے کبھی کسی کا لاشا کہیں سے اٹھاتے ہیں، کبھی کسی سے کہیں سے اٹھاتے ہیں. ایک ہم شکل پیمبر نوجوان 18 سال کا کڑیل نوجوان بار بار اپنے بوڑھے باپ کی خدمت میں آتا ہے کہ بابا دیکھو دشمن پکار رہا ہے، مجھے اجازت دو، میں میدان میں جانا چاہتا ہوں. نوجوانوں میں متوجہ کر کے، منت کر کے، درخواست کر کے یہ کہوں گا، احادیث میں ہے، روایات میں ہے کہ جب حسین کے ہم شکل پیمبر کڑیل 18 سال کے جوان بیٹے کی خیموں سے روانگی اور رخصت کو بھی پڑھا جائے نا، تو اس طرح رویا کرو جس طرح بوڑھی مائیں اپنے جوان لاشیں، بیٹے کے جوان لاشوں پر روتی. مشہور واقعہ علامہ دربندی علیہ رحمہ کا، ایک شب جمعہ قبر حسین پہ جناب علی اصغر کی روانگی پڑھتی. تیسرے دن خواب میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو روتے ہوئے دیکھا. علامہ دربندی، آج کے بعد میرے بیٹے حسین کی قبر پہ اس کے جوان بیٹے علی اکبر کی خیموں سے روانگی مقتل کی طرف نہ پڑھا کرو، شہادت کا تذکرہ نہ کیا کرو. کیوں آقا زادی میں نے غلط پڑھا تھا؟ کہا نہیں، تو نے غلط نہیں پڑھا تھا، تو پڑھ کے چلا گیا تھا، لیکن اس وقت سے لے کر آج تک دونوں بہن بھائی زینب اور حسین ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال ڈال کے رو رہے ہیں. میں نے کئی مرتبہ ان کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کی کوشش کی ہے، جدا نہیں ہوتے. آزادہ رہو. حسین کی خدمت میں علی اکبر آتے، بابا اب تو اجازت دے دو، دشمن بار بار تانے دے رہا ہے. اچھا بیٹا، تو بھی مجھے چھوڑ کے جانا چاہتا ہے نا؟ جاؤ اپنی ماں سے اجازت لے آؤ، موت کی اجازت. کہا بابا وہ تو میں نے شب عاشور کل رات ہی لے لی تھی، میں اپنی اماں کے خیمے میں چلا گیا تھا کہ اماں علی اکبر تجھ سے کچھ مانگنے کے لیے آیا ہے. میری ماں لیلا نے تڑپ کے کہا بیٹا زندگی میں پہلی مرتبہ سوال کر رہے ہو، ذرا سوچ کے کرنا، یہ مدینہ نہیں کربلا ہے. تو میں نے کہا تھا اماں بس مجھے موت کی اجازت دے دو، کل صبح جب سارے جوان میرے بابا پہ اپنی جانیں قربان کریں گے نا، تو اپنی طرف سے تم مجھے قربانی بنا کے بھیج دو. تو میری ماں لیلا نے مجھے رات ہی اجازت دے دی تھی اور کہا تھا جاؤ جس ماں کی گود میں 18 سال پلتے رہے ہو نا، اس پھوپھی زینب سے اجازت لو. عزادار حسین نے اپنے کڑیل نوجوان بیٹے کو لباس پہنایا. پہناتے پہناتے جب سر پہ امامہ باندھا نا، تو عرب کا رواج ہے، ویسے بھی سنت ہے کہ امامہ پہنا کرو. امامہ پہن کے اس کا ایک پہلو جو ہے وہ نیچے سے تحت الحنک کی صورت میں پیچھے کی طرف گزارا کرو. لیکن جب میت کو کفن پہنایا جاتا ہے نا تو دونوں طرف تحت الحنک چھوڑا جاتا ہے. حسین اپنے جوان علی اکبر بیٹے کو جب امامہ بندھا رہے تھے نا، اور یہ سوچئے کہ جس کو پتا تھا کہ مقتل کی طرف جا رہا ہے، ایک تحت الحنک نہیں 2 تحت الحنک بنائے اور بیٹے کو گھوڑے پہ سوار کر کے کہا کہ جاؤ خیموں میں پہلے اپنی پھوپھیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو الوداع کہہ کر آؤ، پھر خدا جانے ملاقات نصیب ہو یا نہ ہو. عزادار بیبیوں نے بھی خواہش کی کہ ہم دیکھنا چاہتی ہیں کہ علی اکبر گھوڑے پہ کس طرح جچتا ہے. عزادار حسین کا جوان کڑیل بیٹا گھوڑے پہ سوار ہو کے جب خیموں میں پہنچانا تو مقتل کی کتب میں موجود ہے کہ ایک کوہرام بپا تھا. واہ محمدہ، واہ علیہ، واہ حسنہ، واہ اکبرہ، چاروں طرف سے بیبیوں نے حلقہ ماتم بنایا ہوا ہے. آگے بڑھ بڑھ کے کوئی پیشانی کا بوسہ لیتی ہے، کوئی کندھوں کا بوسہ لیتی ہے، کوئی ہاتھوں کا بوسہ لیتی ہے. عزادارو کوئی سینے پہ بوسہ لیتی ہے. ایک چھوٹی سی بچی جس کا قد چھوٹا تھا وہ اپنے بھائی کے پاؤں چوم رہی ہے.
पांव चूम के कहती है, भैया अली अकबर जरा एक मर्तबा घोड़े से नीचे उतर आओ, मेरा कद छोटा है मगर ना जहमत ना देती। जब घोड़े से उतरे ना तो भाई को जमीन पे बिठा के गरेबान के बटन खोले, बटन खोल के छाती पे बोसे देने शुरू किए। कहा होगा भैया ये सकीना की तरफ से है, भैया ये उस बहन की तरफ से है जो मदीना में तेरा इंतजार कर रही है। खुदा जाने अज़ादरो किस तरह बतूल की बेटियों ने अली अकबर को खैमों से अलविदा किया। तब खैमों से आखिरी सलाम करके निकलने लगे ना तो एक मर्तबा पीछे से आवाज आई, अली अकबर क्या मुझे बीमार समझ के छोड़ के जा रहे हो? क्या अपने भाई सज्जाद को मिलकर नहीं जाओगे? अज़ादरो अली अकबर वापस लौटे, बीमारे करबला सज्जाद के गले मिले। खुदा जाने किस तरह भाई ने भाई को अलविदा कहा होगा। अल्लाह अकबर। रवाना हुए खैमों से, कोहराम बपा है। जनाबे अली अकबर बाबा की खिदमत में पहुंचे। बाबा अब तो मुझे मौत की इजाजत दे दो। अज़ादरो एक मर्तबा हुसैन ने अपने बेटे को सर से पांव से सर तक देख के कहा, अली अकबर तुझ जैसे बेटे भी कुर्बान किए जाते हैं। फिर आगे बढ़े। अली अकबर की दाढ़ी के नीचे एक हाथ, एक सर पे हाथ रख के पेशानी चेहरा बुलंद करके आसमां की तरफ मुंह करके फरमाते हैं, मेरे अल्लाह गवाह रहना, तेरे दीन की खातिर इस वक्त मैं अपने उस जवान बेटे को मैदान कारजार में भेज रहा हूं कि जो मेरे नाना का हमशक्ल था, मेरे नाना का हमसीरत था। जब कभी भी नाना की ज़ियारत का शौक पैदा होता अपने बेटे अली अकबर को देख के पूरा कर लिया करता। अब तेरे दीन की खातिर मैं अकबर भी भेज रहा हूं। अज़ादरो रवाना किया। अभी चंद कदम चले ही थे, घोड़ा चला ही था कि पीछे से आवाज देते हैं, अली अकबर जरा एक मरतबा वापस मुड़ो, बाबा को एक मरतबा फिर अलविदा कहते जाओ। अल्लाह अकबर। गरीब बन के सुनो अज़ादारो, ये बतूल की बेटियों से पूछो कि उनके दिल पे क्या गुजर रही है। लैला से पूछो। हुसैन ने रुखसत किया। फिर अभी चंद कदम ही चला होगा घोड़ा, फिर वापस बुला के कहा कि बेटा वापस आओ। फिर वापस आए, फिर अलविदा किया। मुख्तल की रिवायात में उलमा ने मुख्तलिफ हवालों से बयान फरमाते हुए कहा कि 9 मर्तबा हुसैन ने अली अकबर को रुखसत की इजाजत दी, 9 मर्तबा वापस बुलाया। जब आखिरी मर्तबा रवाना किया ना तो अब हुसैन ने पीछे से आवाज नहीं दी। अली अकबर को इंतजार थी कि अभी बाबा की फिर आवाज आएगी, सदा आएगी। लेकिन जब चंद कदम चले और आवाज ना आई ना तो पीछे मुड़ के देखा तो अज़ादरो अली अकबर क्या देखते हैं कि बूढ़ा बाप घोड़े के पीछे पीछे चला आ रहा है। फौरन वापस लौटे, घोड़े से उतरे और अर्ज किया, बाबा मुझे इजाजत भी देते हो, वापस भी बुला लेते हो। अज़ादरो उस वक्त दर भरा जुमला कहा था हुसैन इब्ने अली ने, अकबर तुझ जैसा तेरा जवान बेटा होता, मुझ जैसा तू बूढ़ा होता, तू अपने जवान बेटे को मौत की इजाजत देता, फिर तुम्हें पता चलता कि बूढ़े बाप के लिए जवान बेटे को मौत की इजाजत देना कितना मुश्किल है। अल्लाह अकबर। अज़ादरो अलविदा किया। अली अकबर मक्तल की तरफ चले। जिधर जिधर अली अकबर का घोड़ा दौड़ता है, हुसैन की निगाहें पीछे पीछे बेटे के पीछे चल रही हैं। प्यास की शिद्दत, मैदान किताल में कत्ल करते करते मलौनों को एक मरतबा फिर वापस लौटे। बस आखिरी जुमला कह रहा हूं अज़ादारो, नौजवानों वापस आए बाबा की खिदमत में और बड़ी हसरत से कहा, हल इंदा का शुरबत मिनल माह, क्या बाबा तेरे पास पानी का घूंट मिल जाएगा? अज़ादरो उस वक्त हुसैन ने
کہا بیٹا تم نے مانگا بھی پانی، افسوس میرے پاس پانی بھی اس وقت موجود نہیں ہے، ایسے کرو میری زبان چوس لو، شاید تجھے کچھ تسکین مل جائے۔ عزادر علی اکبر نے جب اپنے بابا کی زبان کو منہ میں ڈال کے چوسنا چاہا نا، جلدی سے اپنی زبان باہر نکال کے کہتے بابا تیری زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خشک ہے۔ اللہ اکبر کہا بابا بیٹا اللہ کے حوالے۔ عزادر کئی دنوں کا بھوکا پیاسا جوان علی اکبر جو حسین کی آنکھوں کا نور تھا، مقتل کی طرف چلتا ہے، کئی ملعونوں کو واصل جہنم کیا۔ ملعون سمجھ گئے کہ اس جوان کو اس طرح جنگ کر کے گھوڑے سے نہیں اتارا جا سکتا۔ ایک ملعون نے دھوکہ دیا، علی اکبر تیری پھوپھیوں کے خیموں کو آگ لگ چکی ہے اور تم ادھر ہو، بس مڑ کے دیکھنا تھا کہ بے غیرت نے سینے میں نیزہ مارا، علی اکبر گھوڑے پہ نہ سنبھلا، گھوڑے سے زمین کی طرف آیا۔ عزادر حسین کرسی سے گرے، عزادر حسین کی آنکھوں کا نور علی اکبر کو رو رو کے کہتے ہیں۔ عزادر مقتل کی طرف چلنے کی کوشش کی، بس آخری کلمہ کہہ رہا ہوں عزادارو، علی اکبر کی لاشے کی طرف جب حسین نے بڑھنا شروع کیا، قدم قدم پر گرتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر گرتے ہیں، پھر اٹھنے کی کوشش کرتے ہو، رو رو کے کہتے ہو میری آنکھوں کا نور علی اکبر، او میرے بڑھاپے کا سہارا علی اکبر۔ عزادر یہاں تک کہ چلنے کی سکت باقی نہ رہی، کوہنیوں اور زانووں کے بل جس طرح چھوٹا بچہ چلتا ہے نا، حسین کربلا کی تپتی ریت پہ چلتا ہوا اپنے جوان بیٹے کے لاشے پہ پہنچا۔ کہا بیٹا یہ سینے پہ ہاتھ کیا ہے؟ بابا ملعون نیزہ توڑ کے یہ کہہ کا چلا گیا تھا سندہ حسین بڑا صابر ہے، اپنے جوان بیٹے کے لاشے سے اس کے سینے سے نیزہ نکالے گا تو پتا چلے گا کہ حسین کتنا صابر ہے۔ عزادارو اس وقت ابراہیم و اسماعیل بھی کربلا میں موجود ہوں گے۔ کہا ہوگا حسین نے دادا بیٹے کے گلے پہ چھری رکھنا اور بات ہے، اور جوان بیٹے کے سینے سے برچھی نکالنا اور بات ہے۔ زمین کربلا میں زلزلہ، بطول کی بیٹیاں خیموں پہ کھڑی علی اکبر کی آمد کا انتظار کر رہی ہے۔ بوڑھا باپ جوان بیٹے کا لاشا اٹھا کے حسین کہتے علی اکبر کچھ ہمت کرو، زمین کربلا علی اکبر کے پاؤں چومتی ہوئی علی اکبر کو لے کے حسین خیموں میں پہنچے۔ واہ محمدہ واہ علیہ، عزادر و بیبیوں کا حلقہ ماتم ہے۔ ایک مرتبہ لیلہ آگے بڑھ کے کہتی ہے بیبیوں ذرا ایک مرتبہ رخ پھیر لو، میں نے اپنی ایک منت پوری کرنی ہے۔ لیلہ آگے بڑھی، علی اکبر کے سینے کا خون لیا، اپنے سر کے بالوں کو خضاب کرنا چاہا۔ حسین آگے بڑھے، لیلہ کیا کر رہی ہو؟ مولا میری منت تھی جب علی اکبر کی شادی کروں گی اپنے سر کے بالوں کو خضاب کروں گی، ہائے میرا بیٹا علی اکبر۔